بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیرت امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. عدلہ و زہدہ و تواضعہ و عبادتہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عدل، زہد، تواضع اور عبادت. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. عدلہ و انصافہ. عدل اور انصاف. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ مسلمان بنے تو آپ نے سب سے پہلے عدل و انصاف کو قائم کیا. آپ نے اپنے پہلے خطبے میں فرمایا: الصدق امانۃ والکذب خیانہ والضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع علیہ حقہ والقوی فیکم ضعیف عندی حتی اخذ الحق منہ. سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے. تم میں کمزور میرے نزدیک طاقتور ہے، یہاں تک کہ میں اسے اس کا حق دلوا دوں، اور طاقتور میرے نزدیک کمزور ہے، یہاں تک کہ میں اس سے دوسروں کا حق لے لوں. زہدہ و قناعتہ. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دنیا کی دولت کے حریص نہ تھے. خلافت ملنے کے بعد بھی سادہ زندگی گزار رہے تھے، اور اس سے پہلے بھی. ابتدا میں آپ تجارت کے لیے بازار جا رہے تھے، مگر صحابہ نے عرض کیا کہ اب آپ کو امت کے امور سنبھالنے ہیں، اس لیے بیت المال سے صرف اتنا وظیفہ مقرر کر دیا گیا جس سے بنیادی ضروریات پوری ہو سکے. تواضعہ، عاجزی اور انکساری. خلیفہ بننے کے بعد بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ میں کوئی تکبر پیدا نہیں ہوا. ایک بوڑھی نابینا عورت مدینے کے کنارے رہتی تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روزانہ اس کے گھر جا کر صفائی کرتے، بکری کا دودھ دوہتے اور اس کے کام کر دیتے، بغیر یہ بتائے کہ یہ خدمت کون انجام دے رہا ہے. کسی کو معلوم نہیں تھا. عبادتہ و خشیتہ. عبادت اور خشیت الہی. حضرت ابو بکر بہت زیادہ عبادت گزار اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے. جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو اکثر رونے لگتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نہایت رفیق القلب تھے. قرآن پڑھتے ہوئے اپنے آنسو نہیں روک سکتے تھے. انفاقہ فی سبیل اللہ. انفاق فی سبیل اللہ. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں بارہا اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا. ان کی سخاوت، ایثار اور اخلاص کی مثال تاریخ میں بہت کم ملتی ہے. اس سبق سے 4 نصیحتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں. 1. عدل و انصاف اسلامی حکومت کی بنیاد ہے. 2. سادگی اور قناعت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. 3. عاجزی انسان کو بلند مقام عطا کرتی ہے. 4. قرآن کریم سے محبت اور اللہ کا خوف ایمان کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. نابینا خاتون کی خدمت والا واقعہ تاریخی کتاب میں مذکور ہے، مگر صحیح بخاری یا صحیح مسلم میں نہیں، اس لیے اس کا درجہ احادیث صحابہ جیسا نہیں سمجھنا چاہیے. ہم اس کتاب میں حدیث اور تاریخی روایات کے درمیان فرق کا بھی لحاظ رکھتے ہیں. انشاءاللہ 14واں باب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال پر ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیماری، وصیت، وفات اور تدفین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تقریباً 2 سال 3 ماہ خلافت کے فرائض انجام دیے. جمادی الآخر 13 ہجری میں آپ بیمار ہوئے. بیماری کے باوجود مسلمانوں کے معاملات کی فکر فرماتے رہے اور امت کی خیر خواہی میں مصروف رہے.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تجویز، جب بیماری میں شدت آئی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین قرار کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ صحابہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے علم، عدل اور تقوی کی گواہی دی۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے وصیت تحریر کروائی۔ وصیت: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ مجھے انہی 2 کپڑوں میں کفن دینا جنہیں میں استعمال کرتا ہوں، کیونکہ زندہ لوگوں کو نئے کپڑوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے بیت المال سے اپنی زندگی میں جو وظیفہ لیا تھا اس کا حساب بھی ادا کرنے کی وصیت فرمائی تاکہ اللہ کے سامنے کسی کا حق باقی نہ رہے۔ وفات: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال 22 جمادی الاخر 13 ہجری کو ہوا۔ وصال کے وقت آپ کی عمر تقریباً 60 پر 3 سال تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے برابر تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں دفن کیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بلند مقام کی علامت ہے۔ خلافت کی مدت: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کی مدت تقریباً 2 سال 3 ماہ اور چند دن تھے۔ اس مختصر مدت میں آپ نے مرتدین کا خاتمہ فرمایا، زکوٰۃ کی نظام کو مضبوط کیا، لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا، قرآن کریم کو جمع کروایا، اسلامی ریاست کو استحکام عطا فرمایا۔ اس باب سے یہ نصیحت ملتی ہے کہ نمبر 1، دنیا کی حکومت اور عزت عارضی ہے اور اصلی کامیابی آخرت کی ہے۔ نمبر 2، ذمہ داریوں کو دیانت داری کے ساتھ ادا کرنا مومن کی شان ہے۔ نمبر 3، مرنے سے پہلے حقوق العباد ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ نمبر 4، نیک اعمال انسان کو دنیا اور آخرت میں بلند مقام عطا کرتے ہیں۔ یہ نصیحتیں ہمیں آپ کی زندگی سے ملتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت امیر المؤمنین حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ خصائص ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ واقوال الصحابۃ فی فضلہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خصوصیات اور صحابہ کرام کے اقوال۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اس امت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، کننا نخیر بین الناس فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنخیر ابا بکر ثم عمر ثم عثمان۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں میں فضیلت کے اعتبار سے پہلے ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان رضی اللہ عنہم کو شمار کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، خیر هذه الامتی بعد نبیہا ابو بکر ثم عمر۔ اس امت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر ابو بکر ہے، پھر عمر ہے۔ صفاتہ العظیمہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نمایاں صفات یہ تھی: سچائی، تقوی، اخلاص، توکل، سخاوت، تواضع، عدل و انصاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے مثال محبت اور امت کی خیر خواہی۔ صدیق کا لقب، آپ کا مشہور لقب صدیق تھا۔
کیونکہ آپ نے ہر موقع پر رسول اللہ کی سچی تصدیق کی، خصوصاً واقعہ اسراء اور معراج کے بعد۔ امت کے لیے نصیحت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اتقوا اللہ واطیعوہ فإن اقرب ما يكون العبد من اللہ وهو مطیع له۔ اللہ سے ڈرو اور اس کی اطاعت کرو، کیونکہ بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔ اس باب سے 4 نصیحتیں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک، ایمان کی بنیاد سچائی اور اخلاص ہے۔ 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کامیابی کا راستہ ہے۔ 3، عاجزی انسان کو بلند مقام عطا کرتی ہے۔ 4، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب فضیلت والی روایت کے مختلف طرق ہیں اور اہل علم نے اس پر گفتگو کی ہے۔ کتاب میں جہاں بھی کوئی روایت درج کی جائے گی اس کے درجہ صحت کا بھی حتی الامکان لحاظ رکھا جائے گا۔ انشاءاللہ 16واں باب حکم و دروس من حیات ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر ہوگا، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت سے حاصل ہونے والے اہم اسباق کو ترتیب وار بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان نصیحتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حکم و دروس من حیات ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سب سے نمایاں صفت سچائی تھی، اسی وجہ سے آپ کو صدیق کا لقب ملا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سورہ توبہ آیت نمبر 119۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ دوسرا سبق، رسول اللہ سے کامل محبت۔ پہلا سبق سچائی ہے، دوسرا سبق رسول اللہ سے کامل محبت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہر موقع پر رسول اللہ کا ساتھ دیا، خواہ ہجرت ہو، غزوات ہوں یا دیگر آزمائش ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی بنیاد ہے۔ تیسرا سبق، اللہ پر کامل توکل۔ غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس یقین کے ساتھ ہر مشکل کا مقابلہ کیا۔ چوتھا سبق، مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے مال اسلام کی خدمت، غلاموں کی آزادی اور مسلمانوں کی مدد میں خرچ کیا۔ ما نفعنی مال احد ما نفعنی مال ابی بکر، مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے پہنچایا ہے۔ پانچواں سبق، عدل اور دیانت۔ خلیفہ بننے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عدل و انصاف کو مضبوطی سے قائم کیا اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی۔ چھٹا سبق، عاجزی۔ اتنی عظیم شخصیت ہونے کے باوجود آپ نے کبھی تکبر نہیں کیا، بلکہ فرمایا، اگر میں صحیح کام کروں تو میری مدد کرنا اور اگر غلطی کروں تو مجھے سیدھا کرنا۔ یہ حکمرانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ساتواں سبق، دین پر استقامت۔ مرتدین کے فتنوں کے باوجود حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسلام کے کسی حکم میں نرمی نہیں کی اور دین کی حفاظت فرمائی۔ ایک واقعہ ملتا ہے ختم نبوت کا کہ اتنے نرم دل صحابہ جب ختم نبوت کی بات آتی تو غصے میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتے۔ یہ ان کی محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس سبق سے 5 نصیحتیں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک، سچائی ہر کامیابی کی بنیاد ہے۔
دو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ تین دین کی خدمت میں مال، وقت اور جان کی قربانی دینی چاہیے۔ چار عدل و دیانت اور عاجزی ایک مسلمان کی پہچان ہے۔ پانچ مشکلات میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ 17واں باب اقوال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وصایا پر ہوگا، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حکمانیہ اور حکیمانہ اقوال، نصیحتیں اور قیمتی وصیتیں مستند کتابوں کی روشنی میں پیش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پہلی نصیحت تقوی اختیار کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اتقوا اللہ بطاعتہ واطیعوہ بتقواہ۔ اللہ کی اطاعت کے ذریعے تقوی اختیار کرو اور تقوی کے ساتھ اس کے احکام پر عمل کرو۔ دوسری نصیحت سچائی کو لازم پکڑو۔ الصدق امانت والکذب خیانہ، کہ سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے۔ یہ اسلامی معاشرے کی بنیادی تعلیم ہے۔ تیسری نصیحت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نماز کو دین کا سب سے اہم رکن سمجھتے تھے اور ہمیشہ نماز کی حفاظت کی تلقین فرماتے تھے۔ چوتھی نصیحت حقوق العباد کا خیال۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی پر کسی کا حق ہو تو وہ اسے دنیا ہی میں ادا کرنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن حقوق کی ادائیگی بہت مشکل ہوگی۔ پانچویں نصیحت عاجزی اختیار کرو۔ حضرت ابو بکر باوجود خلیفہ ہونے کے ہمیشہ عاجزی اختیار کرتے تھے اور اپنے آپ کو عام مسلمانوں کا خادم سمجھتے تھے۔ چھٹی نصیحت سنت کی پیروی۔ آپ نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں سنت چھوڑ دوں تو گمراہ ہو جاؤں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کو ضرور روانہ فرمایا اور دین کے ہر حکم کو مضبوطی سے نافذ کیا۔ ساتویں نصیحت آخرت کی فکر۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ دنیا چند دن کی ہے، اس لیے ہر مسلمان کو اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اہم سبق یہ ہے، اس کے اندر 5 نصیحتیں ملتے ہیں۔ ایک تقوی کامیابی کی کنجی۔ دوسرا سچ بولنا مومن کی پہچان۔ تیسرا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر مضبوطی سے عمل کرنا ضروری ہے۔ 4 عاجزی اور خدمت خلق انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ 5 آخرت کی تیاری ہر مسلمان کی اولین ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پہلی فضیلت غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، سورہ توبہ آیت نمبر 40۔ جب وہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے کہ تم غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تمام مفسرین کے نزدیک یہاں صحابہ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ دوسری فضیلت سب سے زیادہ مال سے مدد۔ رسول اللہ نے فرمایا، ما نفعنی مال احد ما نفعنی مال ابی بکر، مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے پہنچایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تیسری فضیلت، تمام دروازے بند، ابو بکر کا دروازہ باقی۔ سدوا عنی کل خوخۃ فی المسجد الا خوخۃ ابی بکر، مسجد کی طرف کھلنے والے تمام دروازے بند کر دو سوائے حضرت ابو بکر کے دروازے کے۔ چوتھی فضیلت، اگر خلیل بننا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا ولكن اخوہ الاسلامی ومودہ، اگر میں اللہ کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلامی بھائی چارہ اور محبت ہی کافی ہے۔ پانچویں فضیلت، جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا من انفق زوجین فی سبیل اللہ دعی من ابواب الجنہ فقال ابو بکر هل لأحد منها كلها قال نعم وارجو ان تكون منهم، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دو چیزیں خرچ کرے گا، اللہ اسے جنت کے مختلف دروازوں سے بلایا جائے گا۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا کیا کسی کو تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہوں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کا یہ تعلق تھا۔ اس سے چار نصیحتیں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور وفاداری انسان کو بلند مقام عطا کرتی ہے۔ تین، اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنا عظیم عبادت ہے۔ چار، جنت کی کامیابی ایمان، اخلاص اور عمل صالح سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت امیر المؤمنین حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، شبہات وأجوبتها عن حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں چند مشہور شبہات اور ان کے علمی جوابات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اس باب کا مقصد کسی فرقے یا شخصیت کے توہین نہیں، بلکہ قرآن، صحیح احادیث اور معتبر اہل سنت کے ان کی جو کتابیں ہیں اس کی روشنی میں علمی انداز میں چند معروف سوالات کے جوابات پیش کرنا۔ شبہ، کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت صحیح تھی؟ جواب، اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت برحق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کو حکم دے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ رسول اللہ کے وصال کے بعد مہاجرین و انصار کے اکابر صحابہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر عام بیعت ہوئی۔ دو، کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر کی بیعت کی تھی؟ جواب، جی ہاں، صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تین، کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دین میں کوئی تبدیلی کی؟ جواب، ہرگز نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں اسے چھوڑ دوں تو گمراہ ہو جاؤں۔ اس لیے آپ نے لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا، زکوٰۃ کے منکرین کے خلاف اقدام کیا اور قرآن کریم کو جمع کروایا۔ چار، کیا قرآن کی جمع آوری بدعت تھی؟ جواب، نہیں، یہ کام حفاظت قرآن کے لیے کیا گیا تھا، نہ کہ قرآن میں اضافہ یا کمی کے لیے۔ یہ کام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے سے اور تمام صحابہ کرام کی تائید سے
حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے انجام دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ 5، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ جواب، غار ثور میں رسول اللہ کے ساتھی ہونا، رسول اللہ کے بعد امت کے سب سے افضل ہونا اہل سنت کے نزدیک، بیماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں امامت کا حکم ملنا، پہلے خلیفہ راشد ہونا، قرآن کریم کی جمع کا اہتمام کرنا، یہ تمام فضائل قرآن و صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اس باب سے یہ نصیحت ملتی ہے کہ دین کے مسائل میں قرآن و سنت کو معیار بنانا چاہیے۔ نمبر 2، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں ادب و احترام لازم ہے۔ نمبر 3، اختلافی مسائل میں تہذیب، انصاف اور علمی انداز اختیار کرنا چاہیے۔ نمبر 4، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت امت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ انشاءاللہ 20واں آخری باب خلاصہ سیرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ و اعتبار شامل پر ہوگا، جس میں پوری سیرت کا خلاصہ، اہم نکات اور 20 سوالات پر مشتمل جامع کوئز شامل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت کا خلاصہ اور جامع امتحان۔ سیرت کا خلاصہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے والے اولین مردوں میں سے تھے۔ آپ نے ہر مرحلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ہجرت میں رفیق بنے، غزوات میں شریک رہے، اسلام کے لیے اپنا مال خرچ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت کی قیادت سنبھالی۔ لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کی روانگی، رسول اللہ کے تیار کردہ لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کو نامساعد حالات کے باوجود روانہ فرمایا۔ مرتدین اور منکرین زکوٰۃ کا خاتمہ، فتح ارتداد اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف حتمی جہاد کر کے اسلام کے بنیادوں کو محفوظ کیا۔ تدوین قرآن کریم کو ایک مصحف میں جمع کروایا۔ عدل و دیانت، تقوی اور تواضع کی روشن مثال قائم کی۔ استحکام خلافت، صرف 2 سال 3 ماہ کی مختصر خلافت میں امت کو مضبوط بنیادیں فراہم کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی ایمان، اخلاص، قربانی، استقامت اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کا عملی نمونہ ہے۔ دارالعلوم مرکز خدام دین ٹرسٹ کی جانب سے یہ سوالات کو اور اس سیرت کو جمع کیا گیا ہے، بلکہ آپ کی زندگی تو بہت طویل ہے، ان کی زندگی کے بارے میں یہ 20 دن کا مختصر جو جمع کردہ کتاب ہے یہ تو کافی نہیں ہے، بس ان کی مختصر زندگی کو تھوڑی ہی صحیح ہم سیکھ سکیں، عمل کر سکیں، ان کی زندگی سے ان چیزوں کو ہم اپنی زندگیوں کے اندر لا سکیں کہ ان کو نبی سے کتنی محبت تھی، ان کی زندگی میں وہ دین اسلام کے لیے کیا کیے تھے، ان کی قربانی کیا تھی، ان کا ایمان کیا تھا، ان کا اخلاص کیا تھا اور ان کی استقامت کیا تھی، وہ نبی کے طریقوں پر کس طرح عمل کرتے تھے۔ یہ تمام چیزوں کو مختصر انداز میں ہم نے پیش کیا ہے۔ ان کی اصلی زندگی اور ہے، طویل ہے، اس کو بھی ہم سیکھنا چاہیے۔ بس ہم نے ایک کوئز شروع کیا ہے جس کے اندر مختصر ان 20 اسباق کو جمع کیا۔ اب یہ آخری سبق تھا۔ الحمدللہ حضرت امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مبارک سیرت پر مشتمل یہ مختصر کتاب مکمل ہوئی ہے 20 دن کے اسباق پر۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اسے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہمیں قرآن و سنت اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے مبارک نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین۔ اس کتاب کے مطالعے کے بعد آپ سے گزارش ہے کہ روزانہ یوٹیوب پر ویڈیو دیکھیں، واٹس ایپ گروپ میں پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات دیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانے میں تعاون کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے دین کی بات پہنچاؤ، اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔